جب تم میں سے کسی کو موت آئے سو اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو اس پر ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے موافق وصیت کرنا فرض کیا گیا ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر حق ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ، سو جس نے وصیت کو سننے کے بعد اس کو تبدیل کیا تو اس کا گناہ صرف تبدیل کرنے والوں پر ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فلاح بینہم فلا اثم علیہ۔ فمن خاف من موص، پھر جس کو وصیت کرنے والے سے بے انصافی یا گناہ کا خوف ہو، فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، پس وہ ان کے درمیان صلح کرا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 180 اور 181 اور 182 تین آیتیں ہیں۔ اس آیت پاک میں اللہ عز و جل وصیت کے تعلق سے اپنے بندوں کو باخبر کر رہا ہے۔ وصیت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی مر رہا ہو، اس کو احساس ہو چلا ہے کہ بس چند منٹوں یا چند ساعتوں کا میں مہمان ہوں۔ ایسی صورت میں آدمی کو ان حقوق کو یاد کرنا چاہیے جو اللہ عز و جل کا حق اس پر واجب تھا، یا لوگوں کے حقوق اس پر فرض تھے، اور اس نے زندگی کے گھمنڈ میں، صحت تندرستی کی غفلت میں اس نے وہ زندگی کے سارے دن گزار لیے۔ اب زندگی کی بس چند ساعتیں ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ اللہ کی کتاب نے واضح لفظوں میں کہا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، جب تم میں سے کسی کو موت آئے سو اگر اس نے مال چھوڑا ہے تو وصیت کرے۔ ماں باپ کے لیے، اقربا کے لیے، حقاً علی المتقین، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ یہ آیت پاک میں وصیت کرنا فرض قرار دیا اللہ عز و جل نے، حالانکہ یہ وصیت تو ہم سب بھول گئے۔ حالانکہ یہ جو ماں باپ، بھائی، رشتہ دار کے تعلق سے وصیت ہے، اب وہ فرض بھی نہیں رہا، کیونکہ اللہ عز و جل نے اس آیت کے بعد آیت میراث نازل کی۔ اس پہ اللہ کریم نے وضاحت کے ساتھ کہ مرنے والے کی اولاد کا اس کے چھوڑے ہوئے مال میں کتنا حصہ ہے، ماں باپ کا کتنا حصہ ہے، احباب کا کتنا رشتہ ہے، کس کا کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ اللہ عز و جل نے مقرر کر دیا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کے لیے اللہ نے حکم دے دیا ہے، وصیت کر دی ہے، ان کے لیے تو وصیت نہیں ہے، لیکن وصیت بالکل ختم بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج کے خطبے میں فرمایا کہ تم اپنے مال کے تہائی حصے میں وصیت کرو، یعنی سب مال میں نہیں، لیکن مال کے ایک حصے میں آپ وصیت کیجیے۔ وصیت کے بارے میں ابھی تفصیلی گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ پھر فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ۔ پہلے آیت پاک کو سمجھیں کہ ایک مرنے والا مر رہا ہے، اس نے اپنے قریب جس کو پایا اس سے اس نے وصیت کی
کہ فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، لیکن یہ آدمی جس سے وصیت کی گئی اس نے اپنی طرف سے اس کو الٹ پھیر کر دیا۔ جس کے بارے میں اس نے کہا تھا اس کو 100 دے دینا، اس کے بارے میں کہا 25 دے دینا، اور جس کے بارے میں کہا اس کو 25 دے دینا، اس کے بارے میں اس نے کہا 100 دے دینا۔ تو اس میں مرنے والے کا قصور نہیں ہے، اس میں وہ جو عدل بدل کر رہا ہے، ہیرا پھیری کر رہا ہے، وہ مجرم ہوگا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو اس کا گناہ اس پر ہے جو اس کو بدل دے۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، پھر جس کو وصیت کرنے والے سے بے انصافی یا گناہ کا خوف ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا مر رہا ہے مگر وہ اپنی تگڑم بازی سے، اپنی فطرت سے باز نہیں آ رہا ہے، جس کی فطرت مسخ ہو چکی ہو، وہ موت دیکھ کر بھی کبھی کبھی اور زیادہ اکڑتا ہے۔ تو وہاں بھی وہ اگر غیر انصافی کرنے پر تلا ہو، بے انصافی کرنے پر تلا ہو، اور جس سے وہ کہہ رہا ہے اس پر ہے کہ اس کی بات کو بدل دے۔ یعنی اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری ایک بیٹی ہے اس کو نہیں دینا، لیکن یہ کہہ دے کہ نہیں صاحب اس نے کہا ہے بیٹی کو دینا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ تاکہ اس کے ساتھ انصاف ہو جائے، اس غریب، اس مظلوم، اس کمزور کو کچھ مل جائے۔ اللہ عز و جل اسی بارے میں بتاتا ہے فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، پھر جس کو وصیت کرنے والے سے بے انصافی یا گناہ کا خوف ہو، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ وصیت کتنی اہم چیز ہے، اس کے لیے آپ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کو پل پل میں ایسی بہت سی باتیں ملیں گی جس سے وصیت کی اہمیت کا علم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جب سورہ بقرہ کی شروعات تھی اس میں یہ آیت گزری تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، اور وصیت بہت ساری چیزوں پہ ہو سکتی ہے، لیکن بالخصوص وہ وصیت جو آنے والی اولاد کی، آنے والی نسلوں کی تقدیر بنا دے، قسمت سنوار دے، اور وہ ہے نور ایمان۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دن کو پسند کر لیا ہے، پس تم تا دم مرگ مسلمان رہنا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اگر وہ دین عطا کر دیا ہے جو دن خود اس کو پسند اور محبوب ہے، تو تم ہمیشہ اس دین پر قائم رہنا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وصال کے وقت اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے وفات کے وقت اپنی اولاد کو جمع کر کے یہ وصیت خصوصی طور پر کی۔ وصیت کرتے وقت جب آدمی کو موت سامنے دکھتی ہے نا، تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس وقت بھی ان میں بگاڑ ہوتا ہے، ورنہ عموماً ان کو تو دن میں تارے نظر آنے لگتے ہیں۔ کیا کیا، کیا نہیں کیا، کتنا ہم نے اطاعت کی، کتنی مخالفت کی، کتنا نیکی کا کام کیا، کتنا گناہ کا کام کیا، سب یاد آنے لگتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وصیت کر رہے تھے اپنے بعد خلیفہ کے لیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو وصیت کرنے کے سے پہلے جو کلمات استعمال کیے ہیں وہ یاد رکھنا چاہیے۔ فرمایا ابو قحافہ ابو بکر یہ وصیت کرتا ہے، یہ وہ گھڑی ہے جب ایک کافر بھی ایمان لے آتا ہے اور ایک جھوٹا شخص بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے،
اور ایک فاسق اور فاجر بھی توبہ کر کے نیکوکار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آدمی ہیلا بہانہ بھول جاتا ہے، مکر و فریب بھول جاتا ہے۔ میں وصیت کرتا ہوں، یعنی بالکل سچی بات ہے کہ جب آدمی بالکل موت کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے صرف اور صرف مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی فکر ہوتی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت وصیت کر رہا ہوں جب ایک بگڑا ہوا شخص بھی سنورنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اپنے بعد جس کو خلیفہ بنا رہا ہوں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے بنا رہا ہوں، یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور یہ وصیت کیا ہے؟ یہ بھی اللہ عز و جل کے جو ہم پر ہزارہ احسانات ہیں انہی میں سے ایک احسان ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے تمہاری وفات کے وقت تمہارے تہائی مال سے تم پر صدقہ کیا ہے۔ یعنی دنیا میں تم نے خیرات کی یا نہیں کی، حقوق ادا کیے یا نہیں کیے، نیکیاں اکٹھا کیں یا نہیں کیں، دنیا تو گزر گئی، لیکن اللہ عز و جل کا احسان ہے کہ اگر وہ چاہتا، جس طرح مالوں کے تعلق سے اس نے حکم دیا کہ کل مال میں اس کا حصہ اس کا حصہ تمہارا کوئی رول نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ایک تہائی مال میں، مال کے تیسرے حصے میں اللہ عز و جل نے مرنے والے کو حق دیا، تو یہ صرف احسان ہے تاکہ اس گھڑی اس مال کو صحیح مصرف میں خرچ کر کے اپنے آخرت کے لیے توشہ بنا لو۔ حالانکہ اللہ عز و جل نے جو زندگی دی ہے نا، اسی میں توشہ اکٹھا کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ کون سا صدقہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ یعنی وہ کون سی خیرات ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند اور محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا، تم اس وقت صدقہ کرو جب تم صحت مند ہو، مال پر حریص ہو، زندگی کی امید ہو اور تنگ دستی کا خوف ہو۔ ایک آدمی ہے، توانا ہے، تندرست ہے، مال کو اکٹھا کرنے میں وہ حریص ہے، شوق ہے کہ کتنا زیادہ مال ہمارے پاس اکٹھا ہو جائے۔ تنگ دستی کا خوف بھی ہے کہ اگر ایسے ہی میں لٹاتا رہا تو میرے پاس کیا بچے گا، اس کا خوف بھی ہے۔ اور صدقہ میں تاخیر نہ کرے، تو اس وقت اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو یہ جو صدقہ ہے سب سے بہترین صدقہ ہے، یہ جو خیرات ہے سب سے بہترین خیرات ہے۔ اور تاخیر نہ کرتے رہو، حتیٰ کہ جب موت حلقم تک پہنچ جائے تو کہو یہ چیز فلاں کے لیے اور یہ چیز فلاں کے لیے۔ یہ اب کہو یا نہ کہو، یہ تو فلاں کے لیے ہے۔ یعنی اب ہم نے کہا کہ اب مر رہا ہوں تو مسجد میں کچھ دے دینا، مدرسے میں کچھ دے دینا، یتیموں میں کچھ دے دینا، لیکن دنیا میں جب اللہ نے پورا موقع دیا تھا اس وقت کچھ نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو بہترین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ جو بہترین صدقہ تھا وہ اس وقت آپ کر لیتے۔ اب کہتے ہیں کہ بیٹا کو دے دینا، امی کو دے دینا، بیوی کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، تو آپ کہو یا نہ کہو ان کا حصہ تو اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ ہاں، مسجد، مدرسہ یا کار خیر کے لیے یہ وقت ہے، آپ چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن بہترین صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو صحت دی ہے اور جوانی ہے، مال کا حرص ہے، اس وقت اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہو تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ لیکن بہرحال وصیت کی اہمیت ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے اور تہائی مال میں سے آپ وصیت کرتے ہیں تو یہ بھی مرتے وقت بندے پر اللہ کا احسان ہے۔ اور مال کی وصیت کبھی کبھی فرض ہے، مثلا
آپ پر حج فرض تھا، آپ نے ٹال مٹول کیا اور حج نہیں کیا، اب آخری وقت آ گیا، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنی اولاد کو بلائیے، بیٹھائیے اور کہیے کہ ہم پر حج فرض تھا، مگر ہم نے کاہلی کی وجہ سے حج نہیں کیا، لہٰذا تم ہماری طرف سے ہمارے چھوڑے ہوئے مال سے حج کر لینا، ایسا کہنا فرض ہے۔ اسی طرح آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، مگر آپ نے ٹال مٹول سے کام لیا، زکوٰۃ نہیں دی، تو مرتے وقت کم از کم اولاد کو، وارثوں کو بلا کر کہیے کہ اللہ عز و جل کا احسان، شکر، اس نے ہمیں صاحب مال بنایا، لیکن ہم شیطان کے لپیٹے میں آ کر ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، مال کی حرص نے ہمیں ہاتھ اٹھانے نہیں دیا، لیکن آج ہمیں احساس ہے، لہٰذا ہم جو مال چھوڑے جا رہے ہیں اس مال کا وہ حصہ جو بطور زکوٰۃ ہم پر فرض تھا اس کو تم نکال دینا، یہ فرض ہے۔ اسی طرح اللہ نے روزہ فرض کیا اور ہم نے ٹال مٹول کی اور رمضان کو گزر جانے دیا، لیکن اب موت کے وقت احساس ہے کہ ہم نے زندگی تو کھیل کود میں اڑا دی، تو روزہ کے کفارہ کے بارے میں آپ کو وصیت کرنا ہوگا، اور یہ وصیت کرنا واجب ہے کہ ہم نے جو رمضان کے روزے ہم سے چھوٹے ہیں ان کا کفارہ ادا کر دینا ہمارے مال سے، یہ کہنا بھی واجب ہے، کیونکہ یہ واجبات میں سے ہے، اس میں کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے، ہو سکتا ہے یہ فرائض کے ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور یہ بہت کٹھن معاملہ ہے، لیکن بہرحال ایک موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ وہ حدیث پاک میں اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ تمہارے مال کے ایک حصہ میں تمہیں وہ صدقہ کرنے کا موقع دیتا ہے، لہذا ایسے موقع میں وہ صدقات کر لیجئے جو صدقات آپ پر واجب تھے۔ کسی سے آپ نے قرض لیا، قرض واپس نہیں کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا، لیکن اب احساس ہو چلا ہے، اللہ عز و جل نے تھوڑا سا موقع دیا ہے کہ اچانک روح نہیں نکل گئی، تھوڑا سا اس کو موقع ملا، لیکن احساس ہو چلا ہے کہ بس آخری گھڑیاں ہیں، تو وہ اپنے اولاد کو، وارثوں کو بلا کر بولے، فلاں آدمی سے میں نے قرض لیا تھا اور میں نے ٹال مٹول کر کے زندگی گزار دی، اب تم اس کا قرض ادا کر دینا، تو یہ بھی واجب ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو موقع دیا ہے، یا پھر اللہ نے صاحب مال بنایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 مال میں وصیت کرنے کی اجازت دی ہے، اور ایسا ہے کہ وارث بھی کم ہیں، کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں ایک شخص ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس نے کسی کو پالا ہے، لیکن اللہ نے اس کو بہت مال دیا ہے، ٹھیک ہے اس کو ایک زیادہ سے زیادہ حصہ دے کر جائیے، لیکن کچھ حصہ اپنا توشہ بنا لیجیے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا وقف کی پراپرٹی، یہ کیا ہے؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں رحمت و نور کی بارش کرے، وہ صرف للہ فی اللہ، اللہ کے لیے انہوں نے اپنا گھر، اپنی جائیداد، اپنی دکان، اپنے مکان کو اللہ کے نام میں وقف کر دیا، کسی مسجد کے لیے، کسی ادارہ کے لیے، کسی انجمن کے لیے، کسی کے لیے، کسی کے لیے۔ آج لاکھوں خرد برد کے بعد، لاکھوں ناجائز قبضہ کے بعد، وہ ان اداروں سے، ان مکانات سے، ان دکانوں سے اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ بہت سے اداروں کا گزر بسر ہے۔ حالانکہ یہ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم کسی مکان میں ہیں اور وہ مکان دینی ادارے کا ہے، وقف کی پراپرٹی ہے، اور اس کا ہم کرایہ دیتے ہیں 100 روپیہ، 50 روپیہ، 150 روپیہ، 500 روپیہ، جبکہ اسی طرح کے دوسرے مکان اگر دوسری آدمی سے ہم لیں تو 2000، 5000، 10,000 کا کرایہ بنتا ہے، چونکہ کمیٹی ہے،
وہ کمیٹی ویسے بھی یتیم ہے، وہ کسی کو آپ کو تھانہ نہیں پہنچا سکتی، لیکن کم از کم آپ مسلمان ہو۔ ان لوگوں کو یاد کرو جن لوگوں نے اتنی قیمتی اثاثہ اللہ کے راہ میں وقف کر دیا اور تم نے اس پہ ناجائز قبضہ کر لیا، کیا تم کو مرنا نہیں؟ بس اسی ایک بات کو آدمی سوچ لے۔ لیکن پھر بھی اگر اللہ نے ہم کو موقع دیا ہے تو اپنے مال کا ایک چھوٹا سا حصہ اللہ کے نام میں وقف کر جائیے۔ یہ اللہ کے نام میں مطلب اللہ اس کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں کہ اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے نا تو اڑتے بڑھتے چلتے پھرتے، اگر اچھوں کی صحبت حاصل ہے تو نیکیاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا سی اپنی کمائی کا حصہ اللہ کے راہ میں وقف کر جائیے گا یا اس کے لیے وصیت کرتے جائیے گا تو یہ ہمارے حق میں بہت بہترین توشہ اور زیادہ راہ ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ وصیت کے تعلق سے بہت سی حدیثیں ہیں۔ اچھا، ایک آدمی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کے اولاد کو نہیں دیں گے، سب مسجد میں یا مدرسہ میں دے دیں گے۔ اللہ کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو بھی پسند نہیں کرتے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ مکہ میں بیمار پڑ گئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئیں، میرے لیے دعا کر دیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی عیادت کرنے لگے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے میں اس بیماری میں مر جاؤں گا، تو کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنا کل مال اللہ کے راہ میں وقف کر دوں؟ الحمدللہ میں صاحب مال ہوں، بڑا مالدار آدمی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم اپنا کل مال اللہ کے راہ میں وقف نہ کرو۔ انہوں نے کہا میں اپنا آدھا مال اللہ کے راہ میں وقف کر دوں کی وصیت کر دوں؟ فرمایا نہیں، یہ بھی آدھا مال بھی نہیں۔ انہوں نے کہا مال کا تیسرا حصہ میں اللہ کے راہ میں وقف کر دوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی بہت ہے، یہ کر سکتے ہو آپ، مال کا تیسرا حصہ بھی بہت ہے، یہ کر سکتے ہو آپ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی جملہ فرمایا وہ حدیث کی کتابوں میں ہے۔ فرمایا اگر تم اپنے وارثوں کو خوشحال چھوڑ کر جاؤ تو یہ ان کو محتاج چھوڑنے سے بہتر ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو صلاحیت دی تھی، اپنے فضل سے آپ کو مال دیا تھا، اور وہ مال آپ سب وصیت کر جاؤ اور لڑکے روڈ پہ آ جائیں، اللہ تعالیٰ ایسا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا پسند نہیں کرتے۔ فرمایا خوشحال چھوڑ کر جاؤ، یہ ان کو محتاج چھوڑنے سے بہتر ہے، جس کے سبب وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں، اور تم جو کچھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تم کو اس کا اجر ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمہ کا بھی اجر اللہ تعالیٰ تم کو دے گا جو تم اپنی بیوی کی زبان پہ ڈالتے ہو۔ یعنی اگر آپ بیوی کو کھلاتے ہو، بچے کو کھلاتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یار میں نے خیرات نہیں کی، نہیں، غلط، یہ بھی خیرات ہے، یہ بھی صدقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ یعنی کوئی آدمی اگر پورا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو اللہ اور رسول اس کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، لیکن اگر مکمل بخیلی کرتا ہے تو اس کی بھی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت ساری باتیں بتائیں۔ یہ جنہیں اپنی بات سنا رہے تھے انہوں نے ان ساری باتوں کے بعد جو وصیت کے تعلق سے باتیں ہیں ان باتوں کو حدیث کی کتاب میں نقل کیا۔ حضرت ابو ذر میں حاضر خدمت ہوا، اس کے بعد اپنا پورا واقعہ سنایا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ دیکھیے وصیت دو طرح کی ہے، ایک تو آدمی مرتے وقت وصیت کر کے جائے، اور ایک یہ کہ آپ جس کو بہتر سمجھتے ہیں
اس کے پاس جائیے اور کہیے کہ صاحب میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں یا فلاں منصوبہ بنا رہا ہوں، مجھے وصیت کیجیے، یعنی مجھے دین کے بارے میں بتائیے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر میں جانا چاہتا ہوں، مجھے وصیت کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور جب بھی بلندی کی طرف چڑھو تو اللہ اکبر کو لازم کر لینا۔ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، یعنی سفر میں ہو تو چکر مکر نہیں، ادھر نگاہ ڈالنا ادھر نگاہ ڈالنا، کسی کی عزت پر حملہ کرنا ایسا نہیں، کسی کے مال پر کسی کی آبرو پر ایسا نہیں، اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہنا۔ اور ایسا نہیں گاؤں میں سارے لوگ جانتے ہیں، محلہ میں اڑوس پڑوس میں سارے لوگ جانتے ہیں اس لیے بھولے بھالے بنے رہتے ہو، اور جب دور نکل گئے کوئی نہیں جانتا تو شیطانی پر اتر آئے، نہیں، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور جب بلندی کی طرف چڑھو تو اللہ اکبر کہنا لازم پکڑ لو، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جب آپ چڑھائی پہ چڑھیں تو کہیے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور جب آپ پستی کی طرف آئیے تو کہیے سبحان اللہ، اللہ ہر قسم کی کمی سے پاک ہے۔ تو اس صحابی نے یہ سنا اور کہا الحمدللہ میں اس پہ عمل کروں گا، آگے بڑھ گئے۔ جب وہ آگے بڑھ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، فرمایا اے میرے رب اس کے لیے مسافت کو سمیٹ دے، یعنی لمبی دوری تو جا رہا ہے لیکن لمبی دوری کا اسے احساس نہ ہو، وہ مسافت کو کم کر دے اور اس کے لیے اس کا سفر کو آسان کر دے۔ تو آپ کسی کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ صاحب ہمیں وصیت کیجیے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے فرمایا مرنے کے بعد سب سے پہلے پیٹ گل جاتا ہے، پیٹ سڑتا ہے سب سے پہلے، لہذا ہو سکے تو تم اس پیٹ کو حرام کے لقمہ سے بچاؤ، ہو سکے تو اس پیٹ کو حرام کے لقمہ سے بچاؤ۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، یعنی ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا اس کی وصیت کرتا ہوں، وہ تیرے تمام کاموں کے لیے وجہ زینت بن جائے گی۔ یعنی اگر بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کا یہ عمل اس کے سارے کاموں کے لیے حسن اور خوبصورتی کا سبب بن جائے گا، کیونکہ وہ جب بھی کوئی کام کرے گا وہ کسی کو رولائے گا نہیں، کسی کو ڈٹھائے گا نہیں، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کام میں برکت عطا کر دے گا۔ کہا میں تمہیں اللہ سے تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا قرآن مقدس کی تلاوت اور اللہ عز و جل کی ذکر کی وصیت کرتا ہوں، وہ آسمان میں تیرے تذکرے اور زمین میں وجہ نور بن جائے گا۔ یعنی اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہو گے اور اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہو گے تو اللہ عز و جل آسمان میں اپنے فرشتوں کے سامنے تمہارا تذکرہ کرے گا، اور فرمایا زمین میں وہ نور بن جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے میں، تمہارے عمل میں، تمہارے کام میں نورانیت پیدا کر دے گا۔ تو میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا خاموشی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، شیطان دور کرنے اور تیرے دینی معاملے میں تیرا مددگار ہوگا۔ یعنی اگر آپ اپنی زبان کو غیر ضروری چیزوں سے بند رکھو، کیونکہ جب بندہ بہت زیادہ زبان چلاتا ہے تو شیطان اس سے کھیلتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی زبان میں خاموشی اختیار کرو، یعنی کم سے کم بولو تاکہ شیطان تم سے کھیل نہ سکے اور تمہارے دینی معاملات میں تمہارا یہ عمل مددگار ثابت ہو سکے۔ فرمایا حق بیان کرنے کی وصیت کرتا ہوں، کہا کھا وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے تم حق بولو، کیونکہ حق بولنے کا حکم اللہ عز و جل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عطا کیے ہیں۔ فرمایا میں وصیت کرتا ہوں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے مت ڈرو۔ آپ اچھا کام کرتے ہو، صحیح راستے چلتے ہو،
کوئی طنز کرتا ہے، کوئی ہنسی اڑاتا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے، تو اس کو کہنے دو۔ ان ملامت کرنے والوں کی، برائی کرنے والوں کی برائی سے مت گھبراؤ۔ کئی باتیں آپ نے کہی، آخری بات سنیے۔ فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ یہ بات بہت غور سے، اس تقریر کی اگر یہی ایک بات یاد رہ جائے نا تو شاید بہت کچھ مل جائے۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تجھے تیری خامیوں کا علم، تجھے تیری خامیوں اور کمیوں کا علم دوسروں میں عیب تلاشنے سے روکے رکھے۔ جب بھی آپ دوسرے کا عیب دیکھو، دوسرے کی کمی دیکھو، دوسرے کی کوتاہی دیکھو، تو اپنی کمی، اپنی کوتاہی، اپنی خامیاں یاد کرو۔ دوسروں کے تعلق سے چگلی کرنے سے، انگلی اٹھانے سے بچ جاؤ گے۔ اللہ عز و جل ہمیں وصیت اور وصیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔